ایک عورت وہ ہے جب وہ بیوی بنے تو بیوی کی حیثیت سے مرد کے لیے اٹریکشن کا ذریعہ ہو اور اس کے لیے محبت کرنے والی ہو، بچے پیدا کرنے والی ہو، گھر سنبھالنے والی ہو. کیونکہ بعضوں کا ٹھیک ہے مرد حضرات کہتے ہیں کہ لڑکی جاب کرنے والی ہو، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی کے بعد جب لڑکیاں جاب کرتی بھی ہیں، میں نہیں کہتی کہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہر لڑکی کو بس میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ بیلنس قائم کر سکے. لہٰذا نہ وہ گھر کی نہ باہر کی، نہ ادھر کی نہ ادھر کی. باہر جاتی ہے تو باہر مرد بن کے اس کو رہنا پڑتا ہے، وہ گھر آتی ہے تو اس کو عورت بن کے رہنا پڑتا ہے. اب وہ دوہری شخصیت کی حامل ہو جاتی اور اس دو پارٹوں میں وہ پس کے رہ جاتی ہے. اس کا جو اندر ہے یا جو اس کے جذبات ہیں یا وہ خود کیا ہے اس کو بھی نہیں معلوم رہتا، اور اس طرح عورت کی زندگی مزریبل بن جاتی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ المرأۃ الصالحہ، وہ نیک عورت، نیک بیوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پسندیدہ ترین ایک آئیڈیل شخصیت قرار دیا ہے، اس کا پورا نقشہ ہمارے سامنے ہو. اس کے لیے میں آپ کو ایک ریکمینڈ کروں گی کتاب آئیڈیل مسلمہ، علی الہاشمی کی کتاب ہے. میں چاہوں گی کہ ہر خاتون اس کو پڑھے کہ آئیڈیل مسلمہ کون ہوتی ہے، اس میں اس کو کس حیثیت میں کس طرح بہیو کرنا ہے، اس کی جنت کہاں ہے، اس کی آخرت کہاں محفوظ ہے، اس کا بہترین کردار کون سا ہے. لہذا جب وہ ایک بیوی ہے تو اس کا کام ہے گھر بسانا. ماں باپ کے گھر، وہ گھر بسانے کی تیاری کرے، اور جب اپنے گھر پہنچ جائے، شادی ہو جائے تو گھر بسائے، وہ بیوی بن کے رہے. اگلا مرحلہ کب شروع ہوتا ہے؟ جب اس کے اپنے بچے پیدا ہو جاتے ہیں اور ایک ماں بن، اب اس کو نسلوں کی تربیت کرنی. ایک ہے اس کا پریپریٹری رول جب وہ ماں باپ کے گھر ہے، مسلسل سیکھے، مسلسل اپنی سکلز انہانس کرے، مسلسل اس کی تیاری کرے کہ وہ اچھی بیوی کیسے بنے گی، اچھی ماں کیسے بنے گی، اور جب شادی ہو جائے تو پھر اچھی کمپینین بھی ثابت ہو. جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کردار کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے آتے ہیں، جب وہاں جاتے بھی ہیں تو بھی کس طرح ساتھ دیتی، جب واپس آتے ہیں وہی نازل ہوتی اور پریشان ہیں، تو اس موقع پر کون ہے جو آپ کو تسلی دیتا ہے؟ یعنی مرد کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ اس کی اچھی بیوی. جب وہ باہر کے دنیا کے ہنگاموں سے، مصیبتوں سے فارغ ہو کر آئے تو بیوی اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو تھامنے والی ہو، سہارا دینے والی ہو، اور اس کے ساتھ شفقت کرنے والی ہو، نہ کہ روٹ کے موڈ آف کر کے بیٹھ جانے والی، صرف مجھے ہی توجہ چاہیے، نہیں، وہ توجہ دینے والی بھی. آپ دیکھیں کہ جیسے ابھی میرا بیٹا بڑا ہو رہا ہے نا، تو ہر ماں سوچتی ہے کہ اس کی کیسی ہو. اگرچہ میں نے اس پر پورا سوچا ہوا کہ جو اس کی پسند ہوگی وہ میری پسند ہوگی، اور انشاءاللہ میں اپنی پسند کو نیچے اور اس کی پسند کو آگے کروں گی. ہر مرد کے دل میں ہوتا ہے نا کہ میری بیوی ایسے. لیکن ایک چیز وہ مجھے بڑا ہی رحم آتا ہے، وہ اب تک بھی 17 سال کا ہو کر بھی مجھے اسے کھلانا پڑتا ہے، اس کو یاد کرانا پڑتا ہے، اب یہ اور یہ کام کر، اسے پانی تک پلانا پڑتا ہے کہ دیکھو آج تم نے پانی نہیں پیا، آج تم نے یہ نہیں کیا. تو ایک ماں کا دل ہوتا ہے نا. تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ جب اس کی شادی ہوگی اور میں اس کے سر پہ نہیں، اسے پانی کون پلائے گا، اس کی کیئر کون کرے گا. اچھا، اس سے میں نے یہ سبق سیکھا کہ مجھے اپنے شوہر کے لیے کیسا ہونا چاہیے، وہ بھی کسی کا بیٹا ہے نا، وہ بھی کسی کا بیٹا ہے. تو اسی طرح یعنی جب ہم یہ چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے ایک اچھی بیوی، کیونکہ میں سوچتی ہوں ایسی بیوی ہو جو اس پر رحم کرے اور اس کا خیال رکھے، تاکہ اگر یہ گھر سے باہر کوئی کام کرے تو اس کی کوئی کیئر کرنے والا ہو. جب ہم اپنے لیے یہ چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، تو خود کیوں نہیں وہ بن جاتے. تو بیوی کی حیثیت میں جہاں کیئر ضروری ہے، جہاں محبت ضروری ہے، شفقت ضروری ہے، بیوی بن کے رہنا ضروری ہے، وہاں ایک اچھا سمجھدار ساتھی بننا بھی ضروری ہے کہ جب شوہر کوئی ایسا فیصلہ کرنے لگے بزنس میں یا کوئی غلط ڈیسیژن لینے لگے تو اس کو سنبھالنے والی، اور جب اس کا دل ٹوٹے یا جب اس کی سیلف اسٹیم کسی وقت لو ہونے لگے تو وہ اس کو بڑھانے والی بھی. حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ بہت پریشان تھے؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، وتحمل الکل، دوسروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، تکسب المعدوم، جو کما نہیں سکتے ان کو کما کے دیتے ہیں، وتقر الضیف، مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور ایسے حادثات میں جو حق کے معاملے میں پیش آتے ہیں ان میں آپ مددگار ہوتے ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں. کتنے واضح ڈسکرپٹیو انداز میں شوہر کی تعریف ہے. ایک یہ کہنا آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، یہ کافی. شوہر کی بھی تعریف کرے ڈسکرپٹیو کہ کیا اچھا ہے آپ میں. یو آر سو کیئرنگ ٹو یور فیملی. یہ تو ہم کو بہت ہی برا لگے کہ وہ اپنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ہمارے نزدیک یہ تعریف کی بات ہی نہیں، بلکہ یہ تو الٹا اس کے مائنس پوائنٹ میں سے آتا ہے. لیکن حضرت خدیجہ کتنی سمجھدار ساتھی تھی کہ وہ ان کو اپریشیٹ کرنی کہ آپ اپنے رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، لہٰذا اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں. ہم خواتین کا کیا حال ہے کہ ایک سے دوسری دفعہ مہمان بلا لیں،
شامت لے آئے گھر میں کہ یہ آپ روز ہی مہمان لے آتے ہیں, پوری دنیا کو بلا لیتے ہیں, اس کو وہ بھی آ جائے, وہ بھی آ جائے, وہ بھی آ جائے. اکثر گھروں میں شوہر اور بیوی کی لڑائی کس بات پہ ہوتی ہے کہ روز مہمان کیوں لاتے ہیں. حضرت خدیجہ اس پہ اپریشیٹ کر رہی کہ آپ تو اتنے مہمانوں کی عزت کرتے ہیں, آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا. پھر آپ جن کے پاس نہیں خود کما کے آپ انہیں دے رہے ہیں. اگر ہم کسی کے ساتھ ایسا کریں, یعنی ہمارے شوہر کریں کہ جی میرا فلاں بھائی معذور ہے یا فلاں رشتے دار یا فلاں شخص جو ہے, ہم اس کا مہینے کا وظیفہ لگا دیں تو ہم کہیں کہ ہمیں تو آنسو گرنے لگے کہ ہمارے اپنے بچوں کا خیال نہیں, اب سب کچھ آپ دوسروں کو ہی کھلا رہے ہیں. لیکن حضرت خدیجہ اس پر بھی اپریشیٹ کر رہی, کتنا بڑا دل تھا حضرت خدیجہ کا. پھر وہ کہتی ہیں کہ حق کے معاملے میں جو مشکلات آتی ہیں ہمیں دوسروں کے ساتھ دیتے ہیں, اور تحمل الکل دوسروں کے بوجھ اٹھا لے. ہم اس پہ بھی ڈسکریج کرتے کہ سارے زمانے کا غم آپ نہیں لینا, اور ہر ایک کی کاؤنسلنگ آپ نے کرنی, آپ نے ہر ایک کی مدد اور ہر ایک کی مشکل, تو گھر کے لیے آپ کے پاس کوئی وقت نہیں. ہماری شکایتیں عموماً یہی ہوتی ہے نا عورتوں, اور اسی پہ لڑائیاں ہوتی ہیں. تو ایسے معاملات میں جب تک بیوی ساتھ نہیں دے گی, شوہر نیکی کے کام نہیں کر سکتا, وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتا جب تک بیوی اپنا ایکسپینڈیچر کم نہیں کرے گی. کیونکہ گھر کا ایک بڑا خرچہ جو ہے, چاہے وہ میک اپ کا ہو یا کپڑوں کا ہو یا اور اس طرح کی چیزوں کا ہو, وہ بہرحال ایک بجٹ کا ایک بڑا حصہ خواتین کے ہاتھ میں جاتا ہے, یا خواتین کی مرضی سے خرچ ہوتا ہے. شادی بیاہوں لین دین کے معاملے موسٹلی عورتیں کر رہی ہوتی ہیں. ان سب چیزوں میں بھی عورت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مرد کا ساتھ دے. ایسی ہی عورت المرأۃ الصالحہ, پھر جب وہ ماں بن جائے تو ماں کی حیثیت میں اپنے بچوں کی تربیت کرے. تو یہ عورت کا کردار ہے. نیک عورت کی کردار میں یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ شوہر کی مددگار ہو نیکی کے کاموں میں. اگر وہ نہیں کر رہا تو اس کو اس طرف آہستہ آہستہ پیار سے موڑے, اور اگر وہ کر رہا ہے تو اس کو سپورٹ کرے, اپریشیٹ کرے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پہلی مسلمان عورت اور پہلے مسلمان کی حیثیت سے یہ کردار ہمارے سامنے واضح کر دیا ہے. رول ماڈل ہے وہ اس معاملے میں. اچھا, حضرت خدیجہ کے علاوہ ام سلمہ کا کردار, ساری ازواج کا کچھ نہ کچھ حصہ, کیونکہ وہ صراط الذین انعمت علیہم نا, وہ خوش قسمت خواتین ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں. تو اس میں صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صلح کرنے کے بعد کہ جانور قربان کر لیے جائیں, لوگ بالکل بیٹھ ہی گئے, جی لگتا تھا سنا ہی نہیں. اور یہ پہلا موقع تھا کہ صحابہ کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ جواب نہیں دیا انہوں نے آپ کی بات کا, اور وہ عمل نہیں کیا. تو آپ بہت شکستہ دل, ناراضگی کی حالت میں اندر آتے ہیں, حضرت ام سلمہ کو بتاتے ہیں کہ دیکھو میں نے انہیں کہا اور یہ بات نہیں مان رہے. تو اس موقع پر حضرت ام سلمہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ کو اتنا اچھا مشورہ دیتی کہ آپ ایسا کریں کہ آپ خود جائیے, سب کے سامنے میدان میں ذبح کیجیے, لوگ دیکھ کے آپ کو کرنے. اور یہ واقعی بڑی کامیاب صورت تھی. آپ نے ایسا ہی کیا, سب صحابہ نے فوراً اپنے اپنے جانور قربان کر لی. ایک عورت کا اچھا مشورہ تھا. عقلمند اور سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے کہ جب شوہر کو فیصلہ کرنے لگے یا شوہر باہر کے پریشرز لے کر آئے تو وہ ان کو ختم کرے, اور اس سے گھر بنتے ہیں. یہ نہیں کہ شوہر گھر پہ آئے تو گھر کے مسئلے مسائل کھڑے کر دے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا دے. آج تمہاری ماں نے یہ کیا, بہن نے یہ کہا, بچے نے یہ کر دیا, فلانا. وہ پاگل ہو جائے گا بیچارہ, اور اس پاگل پن میں وہ سارا غصہ بھی آپ پہ ہی نکلے گا. پھر کیونکہ مرد حضرات پھر اور کس کا غصہ نکالے, وہ اپنے باس پہ نہیں نکال سکتے, وہ باہر نہیں کسی کے ساتھ, کیونکہ انہیں اپنا برم رکھنا ہوتا ہے. بچے بھی ان کے پیارے ہوتے ہیں اور ساری شامت پھر بیوی کی آتی. تو اس لیے پریرون سے اپنی خاطر کیا کریں, اچھے ساتھی ثابت ہوں, اور پھر اچھی ماں کی جو تربیت بہترین کرتی. اور اس میں یہ ہے کہ اگرچہ باپ کا بھی حصہ ہے لیکن ماں کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, کیونکہ ماں کی کوکھ سے بچہ جنم, اور وہ اس کے لیے رول ماڈل ہو. اور زندگی کے ایک بڑے حصے تک بیٹیاں کیا بیٹے بھی ماں کی بات زیادہ سن رہے ہوتے ہیں, اور اگر ماں ان کی مت مار رہی اور الٹے مشورے دے رہی تو نسلوں کو بگاڑ دے گی.